کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اپنے بیٹے سے ہاں کروا لیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ اب آپ کا بیٹا جو ہے وہ 30 سال کا نوجوان ہو چکا ہے۔ اب وہ 8-10 سال کا نہیں ہے، 5-6 سال کا نہیں ہے کہ آپ کی بات کو بے چوں چنا مان لے۔ اس دور میں اس کے پاس اس کے مطابق نئی نسل کے فہم کے مطابق جدید علوم ہیں، ان کے پاس جدید ذرائع ہیں ان کے پاس۔ تو میرے دور میں جو ہے بچیاں 6-7 سال میں مکمل خانہ داری بالخصوص کھانا پکانا سیکھ پاتی تھیں۔ آج کے دور میں بچی نے گریجویشن کر لیا، انٹر کر لیا، کھانا پکانا نہیں سیکھا، لیکن آپ جو بھی دے دیجیے وہ بنا کے دے دیں گی۔ کیسے کہ نیٹ سے نکال لیا، یوٹیوب سے نکال لی ترکیب، ادھر سے ترکیب نکال لی، سوشل میڈیا سے نکال لی، سب مطلب وہ سیکنڈ مدر جو ہے وہ اب اس حوالے سے، تربیت کے حوالے سے سوشل میڈیا ہے۔ اور میری دعا ہے، میری اللہ سے عاجزانہ دعا ہے، بہت عاجزی کے ساتھ اللہ تجھ سے دستہ بدعا ہوں کہ سوشل میڈیا سے ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما، نقصان دہ علم سے محفوظ فرما، اور جو ان کے اخلاق کو، ان کی بول چال کو، ان کے رہنے سہنے کو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ان کے ایمان کو خراب کر دے، سوشل میڈیا سے، نیٹ سے موجود ان چیزوں سے ہماری اولادوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ محفوظ فرما دے سوشل میڈیا میں موجود شر سے، انٹرنیٹ کے شر سے، جدید ذرائع ابلاغ کے شر سے ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، بجائے سید المرسلین یا رب العالمین۔ اس قدر تباہ کاریاں موجود ہیں اس میں، بہرحال میں اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بچے کے دوست بن کر اس سے بات کیجیے۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب میں 2-3 آپ میں سے آپ کے لیے میں تو لازمی ہوگا کہ میں نے کچھ خواتین کو ان کی شادی ہونے کے 1-2 مہینے بعد جب ان کے جھگڑے گھر میں، سسرال میں شوہر سے بڑھنے لگے تو میں نے ان کو ایک نسخہ دیا کہ آپ کے شوہر آپ کو جو کام بھی بولیں، جو بھی کام بولیں، آپ ان کو بولیں جی میں کر دیتی ہوں۔ 20-25 سیکنڈ کم از کم رک جائیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ 3-4 منٹ رک جائیں، اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کام کو نہیں کرنا تو جو نہیں کرنا ہے اس کی کوئی دلیل یا کوئی وجہ بتائیں ان کو، کہ میرا خیال ہے اس کو یہ نہ کریں کہ کنفرم تو آپ نے یہ بات کی ہے، آپ اس انداز میں کریں کہ میرا خیال ہے کہ یہ۔ اور میں جو اس میں ایک مثال دی تھی کہ جی سب سے زیادہ شوہر جو ہے وہ سخت کام اگر آپ کو جو لگے وہ کہے کہ جی تم زہر کھا لو اور مر جاؤ، تو آپ شوہر کو کہیں جی میں کھا لیتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ لیکن ابھی آپ باہر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ آفس سے آئے ہیں، آپ شاپ سے آئے ہیں، میں آپ کو کھانا وغیرہ دے دوں تو برتن وغیرہ اٹھا لوں، پھر میں زہر کھا کے مر جاتی ہوں۔ اس ٹائم ہاں کریں۔ پھر جب برتن وغیرہ اٹھا لیں تو پھر شوہر کو خود بولیں کہ آپ نے وہ زہر کھانے کا مجھے کہا تھا، لیکن میرا یہ ہے کہ میں کھا لوں گی، آپ نے کہا ہے تو، لیکن بہتر یہ نہیں ہے کہ صبح آپ کو میں ناشتہ وغیرہ کروا کے آفس کے لیے، شاپ کے لیے روانہ کر دوں، پھر میں کھا لوں، تاکہ آپ
کو پریشانی نہ ہو مجھے اس حالت میں دیکھنے کی، اور نہ ہی آپ پر کوئی نام آئے۔ اب کتنا بھی سخت دل شوہر ہو، کتنا بھی اس کو غصہ ہو، کیا اس عاجزی پر، کیا اس خیال رکھنے پر اس کو اپنا غصہ ختم نہیں ہو جائے گا اس کا؟ تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ آپ پہلے ہاں کیجئے اس کی بات کی، کہ وہ جو پڑھنا چاہ رہا ہے، یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے، میاں بیوی کی جھگڑوں کے حوالے سے، ایک تو وہ ہم نے بات کی اعراض، حجاب، تفاصل، سلب مزید، سلب قدیم، تسلی اور عداوت کی، وہ منزلیں ہیں، ان سے نکلنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ چونکہ آج والدین کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے، اور نوجوانوں کی تعداد بھی ہے، کہ جو آپ کی اولاد ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے کہ مجھے عادت پڑ گئی کہ جس طریقے سے میرے بچے 5-6 سال کی عمر میں میرا کہنا مانتے تھے، وہ اب بھی اسی طریقے سے مانیں گے۔ تو میں نے کیا کیا ہے کہ وہ بس آرڈر دے دیتا ہوں، لیکن اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی فہم ہے، ان کی اپنی خواہشیں ہیں، ان کے اپنے ایک کوئی پلاننگ ہے۔ میں کس طریقے سے ایسا کر سکتا ہوں کہ سب کو یکسر الگ کر دوں اور کہوں نہیں جو بس میں نے کہہ دیا وہ کرنا ہے؟ اس دور میں اسی جگہ پر آپ پہلے ہاں کرنا سیکھیں۔ اگر میں نے زید سے ہاں کروانی ہے اور میں اس کو نہ کروں گا تو سامنے سے بھی نہ ہی آئے گی، کیونکہ وہ انائیں دونوں کی آ جائیں گی، خناس دونوں کو لگا دے گا۔ ہاں کیجئے کہ ہاں، مطلب میں جو مردوں میں جو میں نے مثال دی ہے یا شوہروں کو یا والدین کو دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا بولے نا کہ جی اس وقت دن کے 2 بج رہے ہیں، اور آپ کا بیٹا بولے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ رات ہونے تک پڑھنا، اب رات ہو گئی ہے تو میں اب سو رہا ہوں، یا میں اب کمپیوٹر پہ بیٹھ رہا ہوں، یا میں اب ٹی وی دیکھ رہا ہوں، تو میں نے یہ مثال دی تھی کہ اس میں کوئی پھڈے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باہر دھوپ ہے، لائٹیں نہیں جلی ہوئی، اور عصر بھی نہیں ہوئی اور مغرب بھی نہیں ہوئی، عشاء بھی نہیں ہوئی، تو میں نے مثال کے طور پر کہا تھا کہ آپ بولے اچھا ہاں رات ہو گئی ہے، چلو ٹھیک ہو، لیکن یار دیکھنا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید باہر اندھیرا نہیں ہوا، اور لائٹیں بھی جلی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اپنی بھی تو لائٹیں نہیں جلی ہیں، کیا ہو گئی ہے رات کیا؟ اب اتنا جب وہ میں نے جو لفظ کہا کہ ان کی فہم الگ ہے اور جدید ان کے پاس ذرائع ہیں، تو اتنی فہم تو اس میں آ جائے گی نا کہ میرے والد مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر وہ تھوڑا شرمندگی کے ساتھ، نہیں پاپا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں ڈیڈی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں ابو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں بابا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی دن ہے رات نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس کی جگہ پر دماغ خراب ہو گیا ہے، سورج سر پر ہے، 2 بج رہے ہیں دن کے، اور تم بولو کہ رات ہو گئی ہے، تو وہ جو اگر وہ آپ کے زبردستی کرنے سے پڑھنے بیٹھا بھی رہے گا نا، اس کے ذہن میں نہیں جائے گا۔ جیسے ابھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا وہ آگے ان کے اپنے اپنے بچوں کے معاملات آ گئے ہیں، تو اب جو میں کہوں گا وہ سن تو رہے ہوں گے، بیٹھے گا نہیں ذہن میں۔ تو وہ بالخصوص تعلیم کے معاملے میں ان کو ذہن میں اولاد کو اس کا ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں، دوست بن کر دیں، دوست بن کر دیں، سہیلی بن کر دیں، مائیں اپنی بیٹیوں پر سہیلی بن کر ساتھ دیں۔ اب وہ دور، اس دور میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو مزاج ایک معاشرے کا بن چکا ہے، اس میں ہم حاکمانہ انداز نہیں رکھ سکتے اپنے بچوں کے ساتھ۔ جو لوگ رکھتے ہیں ان کو روز حاکم بننا پڑتا ہے، ان کو روز صبح اور شام حاکم بننا پڑتا ہے اپنے بچوں پر، اور جو دوستانہ رکھتے ہیں ان کو بننا ہی نہیں پڑتا، نہ حاکم بننا پڑتا ہے نہ دوست بننا پڑتا ہے۔ دوستانہ ہوتا ہے، اولاد بھی اسی طرح دوست کے انداز میں چلی جاتی ہے۔ جن لوگوں کا
میرے غریب خانے پر، میرے گھر پر آنا رہا ہے فیملیز کا، انہوں نے دیکھا ہے کہ میرے بچے، بیٹا بھی اور بیٹیاں بھی میرے دوستوں کی طریقے سے، میرے جو کچھ دوائیوں کی وجہ سے کچھ علاج اور بیک بون کی، ریڑھ کی ہڈی اور گھٹنوں کی وجہ سے چلنا پھرنا نہیں رہا 3 سال، اور وزن دوائیوں کی وجہ سے بھی بڑھ گیا، تو میرے کرتے کا سائز بڑھ گیا ہے، تو میرے بیٹا اور چھوٹا بیٹا اور چھوٹی بیٹی، تو وہ عموماً جب میں ان کو بولتا ہوں یہ کپڑے نکال دو، تو وہ بولتے ہیں ابو کپڑے نہیں بولا کریں نا، وہ سفید آٹے کی جو تھیلا ہوتا ہے 100 کلو والا وہ بولا کرے کیا، مطلب وہ اتنا بڑا ہے، اس طریقے سے۔ تو یہ ہوتا ہے، پھر بچوں کے ساتھ ایک یہ میرا رہا کہ جو اتوار کا دن ہے کہ بھئی صبح جو جس کی مرضی ہوگی، وہ اتوار کے دن چھٹی کے دن ہے، سب گھر پر ہیں، تو صبح جو ہے وہ کھانا جو ناشتہ ہوگا وہ جس کی جو مرضی ہوگی باہر سے آئے گا، اور اتوار کے دن میری اہلیہ کی اور میری بچیوں کی کچن میں انٹری بند ہے، اور جو ان کی خواہش ہوگی وہ میں نے پکانا ہے، تو اس میں ہم دوستوں کے طریقے سے پھر کام کرتے ہیں۔ اور میں تھوڑا سا ذاتی باتیں آج اس نشست میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں آ گئی مجھ میں تھوڑی، کہ میں کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں اور اپنی بات بھی کر رہا ہوں۔ اگر یہ صرف لفظی طور پر ہے تو بھی اللہ مجھے معاف کرے اور آئندہ سے محفوظ کرے، اور اگر یہ میں مجھ میں معنوی انداز میں آ رہی ہے، اللہ تو میرے ہاتھ پہ رحم فرما دے۔ تو بہرحال میری بڑی بیٹی نے ایک بار تاہری بنائی، تاہری وہ جو ہلدی والے آلو اور چاول کی وہ بنتی ہے، تو اور وائف کے ساتھ بھی میں نے یہ کیا ہے، بیٹی کے ساتھ میں بولا یہ تم نے، جب میں آیا وہ دسترخوان لگا اس پہ بیٹھ کے میں نے 1-2 بائٹیں، پھر میں بولا تم سے، تو میری بڑی بیٹی کا تم نے بنائی ہے یہ، تو اس نے ڈر کے تو دیکھا کہ چھوٹی بہن یا والدہ کوئی ساتھ دے دیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا اس سے، بولا ہاں ابو کیا ہو گیا؟ میں بولا شاباش، یہ لوگ 50 روپے نکال کے میں نے انعام دیا، ایسے ہی بنایا کرو۔ تو وائف کے ساتھ بھی انہوں نے ایک بار ایک چٹنی بہت لذیذ بنائی جو نفس کو میرے اچھے لگی، ان کو بھی میں نے جا کے کچن میں لے کے چلا گیا میں کہ یہ چٹنی تم نے بنائی ہے، تو میرے انداز سے ان کو لگا کہ بھئی کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، انہوں نے بولا ہاں کیوں، کیا کچھ کمی ہوگی؟ بولا یہ اگر آئندہ ایسی نہیں بنی نا تو پھر سمجھ لینا تم، اور پھر ان کو ابھی 50 روپے انعام دیے۔ میرے خیال میں یہ انداز مجھے بہتر لگا اپنے گھر میں رہنے کا، دوستانہ ماحول رہتا ہے، اس سے برکت آتی ہے، گھر میں تناؤ کی فضا نہیں رہتی، گھر میں 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، تو اگر سبھی ایک دوسرے کی، اس دور میں یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم مزاجی نہیں ہے، 4 افراد بھی ہیں، 6 افراد بھی ہیں، 10 افراد بھی ہیں، تو ہم مزاجی نہیں ہے، میاں بیوی میں ہم مزاجی نہیں ہے، والدین میں اولاد میں نہیں ہے، بہن بھائیوں میں نہیں ہے، تو کسی ایک شخص کو کوشش کرنی چاہیے کسی بھی معاملے پر کہ وہ پھول رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر سب اپنی باتوں سے کانٹے لگاتے چلے جائیں گے گھر میں جگہ جگہ، تو گھر میں تو رہنے کے قابل جگہ نہیں رہے گی۔ کسی ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے اگر اس ٹائم نہیں آ رہے تو وہ اس ٹائم پھول لگائے اپنی باتوں سے، تاکہ گھر میں چلنے پھرنے کی، کچھ رہنے کی جگہ بننے کے چانسز تو رہیں۔ سبھی مل کر شروع ہو جاتے ہیں، سبھی مل کر بولنے لگتے ہیں، تو اس طرح تو گھر رہنے کے قابل نہیں رہتے۔ پھر مائیں اعتراض کرتی ہیں کہ بچہ بگڑ گیا ہے، دوستوں میں جا رہا ہے، اور بچیوں پہ بھی اس قسم کی کچھ باتیں آتی ہیں۔ تو واپس اصل اس کی طرف آتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو تعلیم دی گئی ہے، اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کریں کہ ان کی دلچسپی کے مضامین کے ساتھ ساتھ، اور بالخصوص وہ والدین اور جو موجود نہیں ہیں اور آپ کے عزیز و اقارب میں سے ہیں، وہ والدین جن کے بچے او لیول اور
اے لیول کر رہے ہیں، وہ ان کی دینی با ترجمہ تعلیم کا اور تربیت کا اہتمام لازمی کر لیں۔ وہ والدین جن کے بچے او لیول یا اے لیول کر رہے ہیں، وہ ان بچوں کے لیے دینی تعلیم اور تربیت با ترجمہ تعلیم اور تربیت کا لازمی اہتمام کریں۔ توازن آ جائے گا ان کی شخصیت میں، شیطان کا رنگ مکمل نہیں چڑھے گا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ اس جدید تعلیم سے اپنے بچوں کو روکیں، ایک بہتر طریقہ تعلیم سے روکیں، لیکن اس بہتر طریقہ تعلیم میں جو نقائص ہیں، ہمارے اسلامی طرز زندگی کے خلاف، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے طریقہ، اس کے خلاف، اس سے بچانا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس اس کی بہت خطرناک مثالیں موجود ہیں، بہت زیادہ۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر جو میں نے بات کی کہ جب آپ دوست بن کر رہتے ہیں تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بچوں پر آپ کا، اور وہ کھل کر آپ سے بات کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ پھر ایک چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بچے ہیں اب یہ ان کے لیے ہے جو کم عمر ہیں، اور ان خواتین کے لیے جو بیوی بھی ہیں، اپنے اپنے شوہروں کی جو بیوی بھی ہیں، ان خواتین کے لیے۔ دیکھیں، مرد یا والد، اس کا باہر دنیا میں اپنے روزگار کے سلسلے میں مختلف لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے تو وہ خوش مزاجی بعض اوقات نہیں ہوتی، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، پھر کام بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کسی روزگار کے حوالے سے کوئی فون آ جاتا ہے یا کوئی صاحب ملنے آ جاتے ہیں تو ان سے بہت اچھے طریقے سے خوش مزاجی سے بات ہوتی ہے۔ تو اکثر جو ہے وہ شکایت خواتین اور بچے کرتے ہیں کہ گھر میں تو وہ والد صاحب یا شوہر جو ہے وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اور فون پہ دیکھو تو ان سے زیادہ خوش مزاج کوئی نہیں ہوتا۔ گھر انسان کی رہنے کی، اس کی اپنائیت کی جگہ ہے، وہ کوئی تھیٹر نہیں ہے کہ جو مرد یا والد یا شوہر ادھر بھی وہی ڈرامہ کر کے مصنوعی مسکراہٹ یا مصنوعی خوش مزاجی سے بات کرے۔ اس کو درد ہے، اس کو تکلیف ہے، تو اس نے آ کے اپنے گھر میں ہی اس کا اظہار کرنا ہے۔ اس کا دل آرام کا چاہ رہا ہے، معاف کیجیے گا، وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہا ہے، ذہن کو سکون دینا چاہ رہا ہے، تو وہ وہی کرے گا۔ آفس میں نہیں کر سکتا، شاپ پر نہیں کر سکتا، گاہک سے نہیں کر سکتا، کلائنٹ سے نہیں کر سکتا۔ اس کو تو مسکرا کر اس سے نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے بھی 10 منٹ ذرا آنکھیں بند کر کے قیلولہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا کھایا تو مجھے حضور نہیں کر سکتا۔ گھر اپنا ہے، گھر میں اپنے ہیں، تو ادھر وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اعتراض انتہائی غلط ہے بچوں کا اپنے والد کے لیے، اور خواتین کا اپنے شوہروں کے لیے، کہ جی باہر والوں سے تو بڑی خوش مزاجی سے ہنس کر باتیں کرتے ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے کسی سے، گھر میں مزاج ہی ان کا الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر اس میں ہم موجودہ دور کے حساب سے خانگی معاملات پر چونکہ آج کل ابھی بات چل رہی ہے، تو اس میں موجودہ دور کے حساب سے ہم ایک چیز کو اور کرتے ہیں کہ اب ایک چیز تو یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں تعلیم، صحت، یہ اس جیسی چیزیں جو جن کے کرنے والوں کو خدمت کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کو مخدوم کا، استاد کو مخدوم کا درجہ دیا جاتا تھا،
کہ اس کے آنے پر جو ہے وہ سائیکل سے اتر کر لوگ اسٹوڈنٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے سر نیچے کر کے کہ استاد گزر جائیں، سلام کرتے تھے ان کو استاد کو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد کو پیٹنے کی بھی ویڈیوز آتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ مل کر جو ہے استاد کو مار رہے ہیں، کالج کے باہر مار رہے ہیں، کالج کے اندر مار رہے ہیں، یونیورسٹی میں مار رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ تعلیم تجارت بن گئی ہے۔ تعلیم، صحت، یہ اگر تعلیم اور صحت کسی قوم میں کسی جگہ پر تجارت بن جائے نا تو اس قوم میں تباہی آ جاتی ہے، اخلاقی تباہی آ جاتی ہے، صحت جسمانی تباہی آ جاتی ہے صحت کے حوالے سے۔ جب تک استاد علم دے رہے تھے ان کا ادب تھا۔ میں اپنے استاد کے ابھی تک ادب کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ اور ایک استاد ہے ہمارے زاہد صاحب، تو ان کے یہاں تو میں کافی عرصے تک عید کے دن مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے جاتا تھا، تو کیونکہ وہ علم کا شوق بھی تھا اور دینا بھی چاہتے تھے۔ وہ اس کو خدمت سمجھتے تھے اپنی قوم کی، کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ تعلیم تجارت بن گئی ہے۔ پھر جب تجارت بن جاتی ہے اس کا مقصد ڈگری ہے، اور ڈگری کے ذریعے دولت یعنی کہ نوکری یا عہدہ مل جانا ہے، ڈاکٹر بن جانا ہے، اسے اچھا آمدنی ہے، تو پھر علم جو ہے عمل کے بغیر بیکار ہے۔ آپ اپنا ایک گھر بناتے ہیں اور باہر ملکوں سے اس کے لیے باتھ روم فٹنگز منگواتے ہیں، اٹلی سے، بیلجیم سے جو ہے وہ گلاس منگواتے ہیں، ایلومینیم ونڈوز منگواتے ہیں، کسی ملک سے ماربل منگواتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اس کو سجا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اس میں رہتے نہیں ہیں۔ بالکل یہی مثال علم کی ہے۔ علم کے لیے آپ اتنا سال لگاتے ہیں، پڑھنے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، لیکن جو آپ پڑھتے ہیں اس پہ عمل نہیں کیا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بہت شاندار گھر بنا لیا اور اس میں آپ رہ نہیں رہے۔ علم جو ہے وہ ایک جسم ہے، اور عمل کرنا اس علم پر یہ روح ہے، تو جسم بیکار ہے بغیر روح کے۔ جب آپ علم پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ جو گیپ آ گیا ہے خانگی معاملات میں، خاندانوں میں، ایک ہی گھر میں رہنے والوں میں، یہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ ایک نشست میں کے بعد مجھ سے ایک سوال ہوا تھا، یا جیسے ابھی میں نے یہ کہا کہ جی آپ یہ لفظ استعمال کر لیں کہ دسترخوان سمیٹنا نہیں، یہ بڑا اٹھانا نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ استعمال کریں کہ بڑھا لو دسترخوان۔ تو ان کا تھا کہ اس سے کیا، کوئی سائنسی طور پر بتائیں نا کہ اس سے کیا ہوگا، یا اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ لفظ چینج کر لینے سے۔ میں نے پھر ان سے جو بات کی تھی وہ تو میں یہاں پہ نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم کم تھا، اور اگر اس طرح کا ہو تو اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، صرف اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر رہے ہیں آپ، تو وہ آپ کے لیے مطلب اللہ اکبر کہہ کر کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گیا، اور وہی حلال جانور بغیر اللہ اکبر کہہ کر آپ کر رہے ہیں تو وہ جانور حرام ہو گیا، بنا اللہ اکبر تکبیر کہے بنا اس کو ذبح کر دیا۔ تو یہاں بھی اب دسترخوان جو ہے وہ آپ بستر کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ میز پوش کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ دسترخوان کے لیے کہہ رہے ہیں جس پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو اٹھانے کا آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ اٹھا لو گے، جس پہ اللہ کی نعمتیں رکھی ہیں اس کو اٹھا لو یا اس کو سمیٹ لو، بڑھانے کا لفظ استعمال کیجیے۔ یہ
جب آپ علم پر عمل کرنے لگتے ہیں تو یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ میں اب بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ آج کی نشست میں مجھ میں بہت آتی جا رہی ہے، تو بہت معذرت کے ساتھ میں 10 منٹ دیکھتا ہوں اکیلے بیٹھ کر۔ اگر اندرونی طور پر بہتری آئی تو میں دوبارہ شروع کروں گا، ورنہ پھر کسی وقت مناسب وقت پہ کریں گے۔ پہلے تھوڑا سا مجھے امکان یہی تھا کہ میرے اندر جو میں آ رہی ہے وہ لفظی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جب اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ معنوی لفظوں کی میں نہ ہو مجھ میں جو آ رہی ہے۔